اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علیہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی محفل مرکز نمبر 9 خلیفہ محمد رضا کلبی صاحب اہل گھرانہ کو اور سماعت فرمانے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت گرامی قدر، یہ محفل آقا کی محفل ہے، یہ محفل لجپال کی محفل ہے، یہ محفل سونے کی محفل ہے۔ اس محفل میں نور بھی ہے، سرور بھی ہے، کیف بھی ہے، گداز بھی ہے، بلکہ یوں کہیے اس محفل میں اللہ کے نور کا جمال بھی ہے۔ حضرت گرامی قدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل سجی ہو اور اس میں حضور نبی کریم سے محبت کرنے والے موجود ہوں تو ان جگہوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے کرم نوازیوں کا انعامات وہاں اس علاقے پہ جاری و ساری ہوتے ہیں۔ حضرت گرامی قدر، محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کروں گا۔ بڑی محبت کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت گرامی قدر، جیسا کہ ابھی آپ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے، اللہ پاک میرا پڑھنا، آپ سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرت گرامی قدر، قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ علم میں اضافہ کروں کہ جو کوئی بھی قرآن پاک پڑھتا ہے اسے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے اپنے انداز میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن ہماری ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے سائنسدان کہتے ہیں قرآن میں سائنس ہے، عالم کہتے ہیں قرآن میں علم ہے، مفکر کہتے ہیں قرآن میں دعوت فکر ہے، اور زاہدین قرآن سے زہد کا سبق حاصل کرتے ہیں، صوفیہ قرآن سے تصوف کا سبق حاصل کرتے ہیں، عارفین قرآن سے معرفت حاصل کرتے ہیں، اور متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ عاشق کہتے ہیں قرآن کتاب عشق ہے، طبیب کہتے ہیں قرآن میں علاج ہے، حکیم کہتے ہیں قرآن تو حکمت سے بھرا پڑا ہے، اور مومنین نے کہا کہ قرآن ہی اصل ایمان ہے۔ حضرت گرامی قدر، محفل پاک جب بھی مرکز نمبر 9 پہ ہوتی ہے اپنے عروج پر جاتی ہے، اور بتانا چاہوں گا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سلسلہ روحی قلبی کی بہت زیادہ محافلیں ہوتی ہیں، اور یہ جو سلسلہ روحی قلبی مرکز 9 کی خلافت کا صحرا جنہیں باندھا گیا ہے وہ جناب محترم محمد رضا کلبی صاحب ہیں، جنہوں نے آج
اپنے گھر میں یہ سیٹ اپ لگوا کر اس کا آن لائن ریکارڈنگ کروا رہے ہیں، اور مقصد ان کا کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والد گرامی کو اس کا ثواب پہنچے، اللہ کا ذکر ہو، نبی کا ذکر ہو، اور جو اس میں پڑھائی کی جائے سب کا سب ثواب نبی لاجپال کی بارگاہ سے بھیجتے ہوئے آخر میں ان کے والد گرامی کو بھی ثواب پہنچے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے والد محمد اسحاق صاحب کو آخرت میں ان کے درجے بلند فرمائے، ان کی قبر پر وہ فرشتے تعینات فرمائے جو روزانہ صبح اور شام انہیں جنت کا دیدار کرائیں۔ گرامی قدر بڑی خوش نصیب ہوتی ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی دنیا میں بھی قدر کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کی قدر کرتے ہیں۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور میں نے ان گھر والوں کو دیکھا کہ یہ بہت شوق و جذبے سے محافلیں کراتے ہیں، اللہ کے ذکر کی بہت شوق و جذبے سے محافلیں کرواتے ہیں۔ دوستو، جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، وہ ہر وقت دین کو فروغ دینے میں کوشاں رہتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دین بڑھے۔ ان کے پاس جو مال و دولت بھی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے پہ لگے رہتے ہیں، اور یہ عمل تو صحابہ نے کیے ہیں کہ انہوں نے دنیا سے محبت نہیں کی، انہوں نے جو کچھ تھا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، نبی کریم کی ان پہ نگاہ تھی کہ دنیا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے آخرت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے جو کچھ تھا اللہ کی راہ پہ خرچ کیا، انہوں نے اپنی آخرت بچائی۔ ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں، فیوچر وہ ہوتا ہے جو بچ جائے، لیکن جو فیوچر ہم دنیا میں بناتے ہیں یا بنانے کا سوچتے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ آپ 70 سال جئیں گے، 80 سال جئیں گے، 100 سال جئیں گے؟ اللہ فرماتا ہے تجھے 1000 سال بھی موت ہو تو پھر بھی مرے گا، میرے پاس ہی آئے گا۔ تجھے ماری جانا ہے تو کادا فیوچر وہی ہے جو بچ جائے، اور بچنے والی آخرت ہے جہاں دوبارہ موت نہیں، نیکوکاروں سدا زندہ رہیں گے۔ تو اس لیے جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے ذکر کو آباد کریں، نبی کی باتیں کریں، دین کو فروغ دیں، دین بڑھے۔ تو یہ محمد رضا قلبی اور سلطان قلبی صاحب ماشاءاللہ جس طریقے سے محافلے کرواتے ہیں، کتاب روشن میں ان کے نام چڑھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے روشن کتاب میں سب کے نام چڑھتے ہیں، اچھے لوگوں کے بھی اور برے لوگوں کے بھی، لیکن اچھا تو وہی ہے جو اللہ کی یاد کو عام کرے گا، نبی کے ذکر کو عام کرے گا، تو اس کا نام اس کتاب میں نور کی طرح چمک رہا ہوگا، اس کا درجہ ہی الگ ہوگا۔ محشر پہ جب کتاب کھلے گی تو پتہ لگ جائے گا یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے ذکر کو بار بار کروا کر لوگوں کے گناہوں سے ان کی معافی کرواتا تھا، لوگوں سے اللہ کے جو سختیاں ہوتی ہیں ان کو ٹلواتا تھا، کیونکہ جب تک آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اسے پکارتے رہیں گے، آپ ہر خطرے سے، ہر پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ ذات گرامی قدر اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا پروردگار محمد رضا قلبی کے بیوی بچوں پہ رحم و نرمی کا معاملہ فرمائے، ان کی والدہ کو سلامتی والی طویل زندگی عطا فرمائے، ان کی بہن اور گھر کے تمام افراد پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ یا اللہ اس خاندان کو دنیا میں بھی عزت دیں، حشر کے میدان میں بھی عزت عطا فرمائے۔ دوستو، محفل پاک کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے درمیان ایک ثناءخواں موجود ہیں، جناب محترم محمد ریحان قلبی صاحب۔ گزارش کروں گا ایک کلام میرے آقا لاجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھ کر ہمارے قلوب کو ان کی محبت سے روشن فرمائیں۔ محبت سماعت کیجیے گا محمد ریحان قلبی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مل کے بولے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تھے محترم محمد ریحان قلبی صاحب، اے حسنین کے نانا، کیا اعلیٰ کلام پڑھ رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہم بڑی خوش نصیب ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ زنگرہ میں قدر، ہمیں تو جو کچھ بھی عطا ہوا ہے حضور کے صدقے سے عطا ہوا ہے۔ ایمان والوں کی محفل سجی ہوئی ہے، ہر ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی مل رہا ہے۔ زنگرہ میں قدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، انما انا قاسم، اور بے شک میں تقسیم کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت گرامی قدر، حق کی بات کروں گا، سمجھ لگے تو کہیے گا سبحان اللہ۔ قرآن ہے تو حضور کا صدقہ، بات حق ہے نا۔ سعادت بنی تو ان کا صدقہ، رمضان ہے تو حضور کا صدقہ، نماز بنی تو ان کا صدقہ، شعبان ہے تو حضور کا صدقہ، ارے روزہ بنا تو ان کا صدقہ، صحابہ ہیں تو حضور کا صدقہ، حج فرض ہوا تو وہ بھی ان کا صدقہ، اہل بیت ہیں تو حضور کا صدقہ، ایمان ملا تو ان کا صدقہ، کعبہ قبلہ بنا تو ان کا صدقہ، ارے پہلے مسجد اقصی قبلہ تھا تو وہ بھی انہی کا صدقہ، ہمیں تو نور ملا تو حضور کا صدقہ، ہمیں تو سرور ملا تو وہ بھی حضور کا صدقہ، ہمیں تو رحمت ملی تو وہ بھی حضور کا صدقہ، ارے زمین بنی تو آقا کا صدقہ، یار گرامی قدر آسماں بنے تو وہ بھی میرے آقا کا صدقہ، عالمین بنے تو آقا کا صدقہ، عرش بنا ہے تو وہ بھی آقا کا صدقہ، مساجد بنی تو حضور کا صدقہ، رسالت کا مقام بنا تو حضور کا صدقہ، امامت کا مرتبہ بنا تو وہ بھی میرے آقا لجپال کا صدقہ ہے، صداقت بنی تو ان کا صدقہ، عدالت بنی تو ان کا صدقہ، ارے طہارت بنی تو ان کا صدقہ۔ چلے آخری پہرا کہہ کر، آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اور مجھے یقین ہے آپ جیسے ہی اسے سماعت کریں گے آپ لازماً سبحان اللہ کہیں گے، کیونکہ ذہن گرامی قدر ہمیں تو خدا بھی ملا تو وہ بھی حضور کا صدقہ، ورنہ کون جانتا تھا خدا ہے، اگر ہے تو کتنے ہیں، یہ سب ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس لیے ہم کہتے ہیں خدا کا راستہ تو نے دکھایا، خدا سے رابطہ تو نے کرایا۔ اور علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ یہاں کیا خوب فرماتے ہیں کہ رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے۔ حضرت گرامی قدر، اب اسی طرح میں محفل نعت کو آگے بڑھاتے ہوئے وطن عزیز کی ایک بڑی خوبصورت آواز، جانی پہچانی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، میں اب اس بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا ایک ایسے ثناخواں کو جن کی آواز میں ایسی کوالٹی ہے جو انہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ زنگرہ قدر، اگر سر، سوز، گداز، بلندی، رفت، حسن خوبصورتی، ادائیگی، حسن تلفظ، کمال ترنم، کلام کی خوبصورتی، سلیکشن اور محفل کے مطابق چلنے کے علاوہ محفل اور اہل محفل کو اپنے ہمراہ کرنے کا فن، یہ سب چیزیں اگر ایک شخصیت میں جمع دیکھنی ہوں تو ہمارے درمیان جناب محترم محمد عادل صاحب تشریف فرما ہیں، وطن عزیز کی بڑی مشہور و معروف آواز، اکثر آپ انہیں چینلز پہ بھی سماعت کرتے رہتے ہیں، تو اذان گرامی قدر میں امید کروں گا کہ جس طریقے سے چینل پہ ہر ایک کے دل میں حضور کی محبت کو روشن کر رہے ہیں، اور آج پھر سلسلہ روح قلبی کے اس پلیٹ فارم پر کچھ اس انداز میں پڑھیں گے، کچھ ایسا اشعار بیان کریں گے کہ ہر قلب حضور کا اور دیوانہ ہو جائے گا۔ پہلے ہی عاشق ہیں، لیکن جب نعت خواں ایک ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، اس انداز میں پڑھتا ہے، تو حضور کی محبت دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ تو میں دعوت دوں گا محمد عادل صاحب سے کہ آپ آئیے اور آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نعت مقبول پیش کر کے ہمارے قلب کو ان کے نور سے روشن فرمائیں، محبت سے سماعت کیجیے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں مرکزی روح قلبی ٹیم کا بہت مشکور ہوں۔ اللہ کریم ان کے مال و جان میں عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ جس مشن کو یہ لے کر چل رہے ہیں مالک کائنات دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہیں سمندر دونوں عالم اور ساحل، آپ ہیں سمندر دونوں عالم اور ساحل، آپ ہیں غم کے صحرا میں خوشی کا صرف بادل، آپ ہیں غم کے صحرا میں خوشی کا صرف بادل، آپ ہیں
تیرے بھر دے سینا جے چھڑ اپنیاں ہیراں تینڈے نام دا پانی بھر دے سینا جے چھڑ اپنیاں ہیراں تینڈے نام دا پانی بھر دے سردار حشر تک ڈب دے جڑے عشق تیرے وچ تر دے تطہیر کا محبوب حاصل آپ ہیں سمندر دونوں عالم تین مصرے ہیں تین جملے ہیں سامل ماہی اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں خواجہ صاحب نے بڑا استعمال کیا ہے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن کے تاجدار اکثر لوگ جو ہیں اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ دنیاوی لوگوں کے لیے ہے لیکن خواجہ صاحب نے کہا کہ میں یہ تین جملے کیوں بولتا ہوں اور سرائکی میں جب تک کسی کو ڈھول سامل ماہی نہ کہا جائے تو چاسی نہیں آتی ہے نا سرائکی کی تو خواجہ صاحب کہ اس ترجمانی میں کر رہا ہوں کون ڈھول کون ماہی کون ساول ہے کون ڈھول کون ماہی کون ساول ہے یہاں اور بندہ سبحان اللہ کہے گا در حقیقت ڈھول ماہی اور سانس آپ ہیں در حقیقت ڈھول ماہی اور سانول آپ ہیں در حقیقت ڈھول ماہی اور سامل آپ ہیں یہ تو آپ ہیں اور ہم کیا ہیں اسا لوگ جو یار فقیر ہسے تھوڑی ذات کتھاں ساڈی ذات کتھاں آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے ساڈے ہاتھ کا ساتھ تھوڑے ہاتھ شاہی تھوڑے نال رلوں اوقات کتھاں اور قسم پڑھ کے کہنی ہے یا رسول اللہ ہن دیر نہ کر سونا میرے کرم دی خیرات کتھاں اساں شفقت کی باس جو ہیں کئی رات کتھاں کہنے حقیقت ڈھول ماہی اور سانول آپ ہیں مجھے یاد آ گئی آپ فرماتے ہیں میم بھی تو میں ڈماہی بھی تو میم بھی تو میں ڈماہی بھی تو
آن کھلوتی او وکھاں سیان سے کہڑیاں کہڑیاں ایک مجھ ہوندی ہے جڑی دودھ دیندی ہے انہوں تندرست تے چست مجھ کیا جاتا ہے پنجابی کچھ اور بھی کہندے ہیں لیکن جڑی دودھ دین تو بیکار ہو جاندی ہے نا انہوں لیڑی کہندے ہیں انہوں کوئی بھی کول نہیں رکھدا انہوں کہندے ہیں اناج دا جاڑا ہے اینو بس بیچ دیو یا ذبح کر دیو دودھاں والیاں کو پہ آئیں جوینے اسی کونا وہ سونا گور نالا انہ لیڑیاں کو سائیں غلام فریدہ وہ چنگیاں نے تو تحت بھی پھرے سے جہڑیاں کو دلڑی لٹی تویں یار سجن کدی موڑ مہارت آبت ہائے دلڑی تیر نینا دے روک میں ماہی اوے سیوار جھلن نہیں جوگے اساں پہلی نظر مریچ نے ایک پل بھی ہلن نہیں جوگے تیری زلف دے پیچھنے پیچھے ایسا ایک قدم چلن نہیں جوگے سردار جو گزری نال اسلاڈے کتے خبر گھلن نہیں جوگے کہنے آہو دلڑی لٹی تویں یار سجن کدی موڑ مہارت آبت ہائے دلڑی لٹی تویں یار سجن کدی موڑ مہارت آبت دال دل برا دل لے گیوں نہ کول رکھنے نہ چھوڑنا یہ بڑی قابل غور بھائی ہے توجہ کیجئے گا سبھی دوست دال دل لے گیوں نہ کول رکھنے نہ چھوڑنا مثل عشق والی بیٹھا روز پڑھنے نہ قید کرنے نہ چھوڑنا تیرے در تے تڑپے لاش میری نہ کفن دینے نہ گور دینے علی ہے میرا چلے چھری تیرے عشق والی نہ چک لے نہ موڑنا دلڑی لٹی تویں یار سجن کدی موڑ مہارت آبت ہائے دلڑی لٹی مکتا قابل غور ہے سمندر چونکہ میں نے سٹارٹ بھی اسی لیا تھا میں وائنڈ اپ بھی یہیں پہ کر رہا ہوں
कह रहे थे मुस्तफा से अक्सा में नबी कह मुस्तफा से अक्सा में नबी क्या कह रहे हैं कि आज की महफिल में हाकिम जान महफिल आप हैं। आज की महफिल में हाकिम जान महफिल आप हैं समुंदर दोनों आलम। सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत गर्मी कदर ये थे मरकज़ नंबर 9 अल्ताफ़ कॉलोनी के मरकज़ी इलाक़ाई नात ख़ां मशहूर मरूफ़ मोहम्मद आदिल साहब। दुआ है कि अल्लाह पाक इनका पढ़ना हम सब का सुनना समझना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। जिस तरह ये गहरी शायरी कर रहे थे नाज़रीन, अगर इसे तवज्जो से समाअत करेंगे तो आप पर दिल पर इनकी इस शायरी का असर भी होगा। सूफियाना जो शायरी होती है इसको ज़रा गौर से सुनना पड़ता है, तवज्जो सुनना पड़ता है, फिर ही वो बातें दिल में उतरती हैं। तो साथ ग्राम में कदर मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको और अरूज अता फरमाए, इन्हें और मुकाम अता फरमाए, इनकी आवाज़ में तहारत अता फरमाए, इनके कौल में सदाकत अता फरमाए, इनके अंदाज में अल्लाह पाक शफाकत अता फरमाए। हज़रत ग्राम में कदर अगर मैं महबूब की बात करूँ तो गल गल्ला में पाइए तो गल पैंदी गलो ला गल्ला इको गल करिए। गल को उर्दू में बात कहते हैं हज़रत गर्मी कदर। और बात अगर एक करनी हो तो वो कमली वाले आका की नात की बात होती है। हज़रत इलामा साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब फरमाते हैं, किश्ती की बात है ना किनारे की बात है, अरे ये तो बतहा के खुदा के सहारे की बात है। किश्ती की बात है ना किनारे की बात है, अरे ये तो बतहा के ना खुदा के सहारे की बात है। हज़रत ग्रामी कदर इल्म की बातें हो रही हैं, समझने वाले सुन रहे हैं। जिस पर हुई है इंतहा हर एक अरूज की, ये तो उस आमना के राज दुलारे की बात है। फिर क्यों ना कहूँ महबूब मोहम्मद अरबी दे अनवार दिया क्या बाता ने, आए सोने जग दे होर बड़े पर सरकार दिया क्या बाता ने, ये भी उस आमना के राज दुलारे की बात है। अगर हजूर के हुस्न की बात करूं मेरा मुंह कहाँ, किथे रब सोना सिफता करन वाला, ओ मैं ते आटे च लूण भी नहीं। असा तो जरा अपना मन राजी कर लिया, हम तो खुद को राजी करते हैं। जिसका रुख व शम्स ते आबरू ता लब युहा नूरानी, अख मजाक ते हाथ यदुल्ला मतला फजर पेशानी, और सब तो सोना सब तो आला हर बाला तो बाला, पाक मोहम्मद सरवर आलम काली कमली वाला, नूर जबीन मुनव्वर चेहरा बदर मुनीर प्यारा। कितने खूबसूरत तरीके से शायरी कर रहे थे आदिल भाई, उन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैंने कहा कि तवज्जो से अगर आप इनके कलाम को इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिल पे उसका असर होगा। नूर जबीन मुनव्वर चेहरा बदर मुनीर प्यारा, सूरज परत पिछानू आवे जिसदा वेख इशारा, ये भी उस आमना के राज दुलारे की बात है। हज़रत गर्मी कदर ताज जिनकी जबीन नूर जिनके कदम, उनकी वल्लैल जुल्फों पे कुर्बान हम, अरे जिनकी नजरों से सारे नजारे बने,
نگراں میں قدر جن کے طلبوں کا دھوون ستارے بنے، جن سے جلوے ہیں سارے کے سارے بنے، یہ بھی اس آمنہ کے راج دلارے کی بات ہے۔ دونوں عالم کو دیتا ہے تنویر جو، دونوں عالم کی لکھتا ہے تقدیر جو بھی مرضی ہو کرتا ہے تحریر جو، جس کے قبضے میں ہے سائم یہ لوح و قلم، یہ بھی اس آمنہ کے راج دلارے کی بات ہے۔ اختتام کی طرف جاؤں گا بات کو، اور چاہوں گا کہ آپ بھی ساتھ میرے کہہ دیں میرے آقا کو شفیع معظم والنور مجسم، امام رسولہ نبوت کا خاتم، بشیر نذیر محمد مکرم، جو روح دو عالم ہے سلطان عالم، یہ بھی اس آمنہ کے راج دلارے کی بات ہے۔ ارے میرے آقا کی بڑی شان ہے، میرے آقا شفیع کن، میرے آقا رفیع کن، میرے آقا خلیق کن، میرے آقا عقیل خطیب طیب حبیب خلیل رحیم کریم حکیم جمیل شفیع رفیع بدیع شکیل حمید مجید شہید بشیر شریف حنیف لطیف خبیر عظیم علیم سمیع بصیر ظہور طہور سراج منیر، جو سائم کا ہے داتا، جو سائم کا ہے داتا، اسی انجنا کہیے، جو ہم سب کا ہے داتا، عالم کا والی، عظمت ہے خلقت میں جس کی نرالی، یہ بھی اس آمنہ کے راج دلارے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی نہ حد ہے نہ ہی حساب میں آ سکتی ہے، مگر تمام مخلوقات میں جو ہستی سب سے مکرم و محترم و معظم و محتشم ہے وہ ذات تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جن کے ادنا سے اشارے سے ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ ہم گناہگاروں کی بخشش بروز محشر آقا کے ایک ادنا اشارے کی بات ہے۔ تو چلیے انہی آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور آواز آپ کے سامنے پیش کروں گا، وطن عزیز کی آواز محترم سید اسد علی کربی سے گزارش کروں گا۔ آئیے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت مقبول پیش کر کے ہمارے قلب کو ان کی محبت سے روشن فرمائیں۔ جناب محترم سید اسد علی کربی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حاضرین محفل کو، بنی محفل کو، سماعت کرنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مل کے تو زبا کنزنہ پیش کر لیں، پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، جیتا جگ پروان آئے یارو، جیتا جگ پروان آئے، جیتا جگ پروان آئے، جیتا جگ پروان آئے، جیتا جگ پروان آئے، جیتا جگ پروان ہے، جیتا جگ پروان ہے، جیتا جگ پروان ہے، بابا سیدہ بابا سیدہ
بعد کلام پیش کرتے ہیں، بہت ہی پیارا کلام، سماعت فرمائیے۔ قابل گور شعر اپنے تو پھر اپنے غیروں نے بھی مانا ہے، بے مثل نبی ان کو ہر ایک نے جانا ہے، ہر لب پہ رکھا ہے آقا جی آپ کی عظمت کا ترانہ ہے، پھر ہم سب کہتے ہیں ایک میں ہی نہیں انہیں قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں انہیں قربان زمانہ ہے، چھوڑ پہ تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، چھوڑ پہ تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے غمے جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے غمے جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے غمے جس نے خود پار لگانا ہے، سیدہ کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، سیدہ کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، نہیں انہیں قربان زمانہ ہے، آؤ در زہرا قربان زمانہ ہے، کیوں؟ کیونکہ آقا ہمارے دو جہاں ہیں، سراج منیر ہے، رب کی تنویر ہے، مالک تطہیر ہے، ارے مالک تقدیر ہے، سید و سرور افضل و سرور افضل و برتر باب عطا نور خدا صلی علی شاہ صفا روح صفا حق کی رضا، ارے میرے آقا رؤوف الرحیم در یتیم نور قدیم نور عظیم انم قسیم نبی و علیم شفیع و کریم بلکہ تزین ارض و سما محبوب رب کبریا آئینہ حق نما معدن جود و سخا
مخزن لطف و عطا مظہر رب العلا مالک ارض و سما شان لولاک و لما زینت باغ جنا مالک کون و مکان رحمت ہر دو جہاں باعث کن فکان ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے بلکہ دو عالم دی رحمت میرا کملی والا خدا دی محبت میرا کملی والا دلان دی یہ راحت میرا کملی والا غریباں دی ثروت میرا کملی والا انشاءاللہ کرے گا شفاعت میرا کملی والا بہار رسالت میرا کملی والا فراز نبوت میرا کملی والا غلام دا سائم پھر کہاں گا غلام دے سارے غلام دے قلبی او آقا ہے سب دا میرے گھر بھی برکت میرا کملی والا میرے گھر بھی برکت میرا کملی والا حضرت گرامی قدر ایک اور وطن عزیز کی بڑی مشہور و معروف آواز ہمارے درمیان سید زادہ محترم سید وقاص علی قلبی صاحب موجود ہیں گزارش کروں گا حضور کی بارگاہ میں ایک نعت پڑھ کر ہمارے قلب کو ان کی محبت سے روشن کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب درود وقت پڑھی صلی اللہ علیہ یا احمد ہے محمد ہے وہی قدم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی بال یقل ہے احمد ہے محمد ہے وہی قدم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی بال یقل ہے جس پر ہے نظر سارے زمانے سبحان اللہ. ہماری زبانیں چھوٹی ہیں. میں آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے سرکار کی شان بیان کرتا ہوں کہ قرآن میں کیا ہے. توجہ سے سمائیے. وَالشَّمْسَ ضُحَاهَا چہرہ انور کی جھلک ہے. وَالشَّمْسَ ضُحَاهَا چہرہ انور کی جھلک ہے. واللیل سجا گھیرا ہوئے حضرت کی لچک ہے. وَالشَّمْسَ ضُحَاهَا چہرہ انور کی جھلک ہے. واللیل سجا گھیرا ہوئے حضرت کی جھلک ہے. عالم بدیا عالم بدیا ان کے وسیلے
توجہ سے سماعت فرمائیے اللہ کا فرمان علم نشرا لگا صدر کے کیا کہا ہے اونچی بات میں بولے کیا کہا ہے اللہ کا فرمان علم نشرا لگا صدر کے منصوب حجر سے برفانا لگا ذکر کے اللہ کا فرمان علم نشرا لگا صدر کے منصوب حجر سے برفانا لگا ذکر کے اس ذات کا قرآن میں ذکر چلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے آخری شعر بہت ہی خوبصورت بات ہے توجہ سے سمجھیے یاسین مزمل مدثر وحدہ ساڈی زباناں چھوٹیاں نے قرآن پاک کی رب سنا سرکار دی تعریف کرن دے کی بیان فرمان شہر یاسین مزمل مدثر وحدہ کیا کیا نایا اللہ سے اللہ نے پکارا یاسین مزمل مدثر وحدہ کیا کیا نایا اللہ سے اللہ نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی اٹھنی لگی ہے تو میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے آخری پڑھا دونوں ہاتھ کو بلند کر کے باواز رتن کے پڑھنا ہے کیا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے 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 ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا اعلیٰ کلام پیش کر رہے تھے کیا اعلیٰ انداز تھا حضرت گرامی کے در یہ تھے وطن عزیز کی بڑی مشہور و معروف آواز سلسلہ روح قلبی کے گدی نشین محترم سید وقاص علی قلبی صاحب دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے حضرت گرامی کے در اللہ کا ذکر ہوگا سب سے پہلے درود پڑھتے ہیں تاکہ ذکر کی قبولیت ہو جائے تو محبت سے پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر اللہم صلی وسلم علی النبی
इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
रहीम या रहमानो या 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 रहीम लाली वल इकराम या ज़ल जलाली 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 आखिरी जिक्र, उसके बाद इंशाअल्लाह दुरूद पाक होगा, सलाम दुआ खैर। तो फिर पुकारो इस तरह जिस तरह ज़मीं बोले अर्श बोले फर्श बोले कमर बोले शमस बोले बकर बोले उमर बोले उस्मा बोले अली बोले हसन बोले हुसैन बोले मोहम्मद बोले सय्यदिना मुहम्मदिन हक़्क़ल
اللہم صلی علی سیدنا محمد حق اللہم صلی علی سیدنا محمد حق اللہم صلی علی سیدنا محمد حق اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد 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 میرے آقا محمد تیرے آقا محمد شجر بولے محمد کمر بولے محمد کمر توڑے محمد کمر جوڑے محمد شمس بولے محمد شمس سائے محمد شمس جائے محمد عرش بولے 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 محمد اللہ 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 بولے محمد 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 اللہم صلی علی سیدنا ماشاءاللہ حضرت گرامی قدر جس محبت کے ساتھ تمام احباب نے مل کر اللہ کا ذکر کیا، اللہ پاک ہم سب کا یہ ذکر کرنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ چلیے آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ سلام کرے کھڑ جائیے، دعائے خیر ہو جائے گی بات۔ وقت گزرا ہے جو وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں سب کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سی کرے آرزا یا نبی سلام علیکم
دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد والہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ، اے زمین و آسماں کے مالک، اے ہر عرش کو کیا خوب سجانے والے، اے زمین کی تہ میں سمندر چلانے والے، دن کو رات اور رات کو دن بنانے والے، اے بند پتھروں میں کیڑوں کو رزق پہنچانے والے، اے لفظ کن بول کر جہانوں پر جہاں بنا دینے والے، اے دعا کرنے سے پہلے ہی سن لینے والے۔ ہم سب بیکاری تیری بارگاہ میں عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم سب کے یہ عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا الہی، آج کی اس بابرکت محفل میں جو سورہ کی تلاوت کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت مقبول کے نذرانے پیش کیے گئے، یا پروردگار صوفیانہ کلام بھی پڑھے گئے، اور میرے پروردگار تیرا عظمتوں والا، برکتوں والا، شان و شوکت والا ذکر عظیم کیا گیا، آخر درود و سلام پڑھا گیا، اور محفل کے دوران نقابت میں تیرے اور تیرے محبوب کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ میرے پروردگار ساری کی ساری پڑھائی اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ عورت گھر والوں کی طرف سے 8 اللہ قرآن پاک اور سورہ یاسین 10 مرتبہ پڑھی گئی، درود شریف 1000 مرتبہ اور کلمہ شریف بھی 1000 مرتبہ پڑھا گیا۔ یا اللہ، یہ بھی بہار کی ساری پڑھائی اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اگر پڑھنے والوں سے، سننے والوں سے کہیں بھول جو خطا ہوگی تو معافی کے طلبگار ہیں، معاف فرما۔ اللہ، تمام محفل کا جملہ ثواب اور تمام پڑھائی کا جملہ ثواب ہم اپنے سونے آقا، میٹھے آقا، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبتاً، توفتاً، عقیدتاً، احتراماً جملہ ثواب پیش کرتے ہیں۔ یا الہی، پیش کرنا قبول و مقبول فرما۔ یا الہی، اپنی رحمت و صدقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں صدقے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کربلا، پنجتن کی بارگاہ میں تمام بزرگان دین، کتب اور یا اللہ صوفیاء کرام، کلندر حضرات، نیکوکاروں کی زوجاؤں کی بارگاہ میں، شہداء کی بارگاہ میں، حضرت امام علی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، میرے پیر کرما والے اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، بابا فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میرے سونے میٹھے پیارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، ہمارے سونے مولا مشکل کشا حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، حسنین کریمین کی بارگاہ میں، 772 افراد کی بارگاہ میں، چاروں اصحاب کی بارگاہ میں، خواجہ امین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ساری پڑھائی کا جملہ سواب پیش کرتے ہیں، پہنچا کر سبھی کے درجات اور مقامات میں عالی شان سے عالی شان اضافہ فرما۔ سب کے در سے رحمتوں والا، برکتوں والا فیضان جاری و ساری فرما۔ ان کے فیض سے کل نک کر امت مسلمہ کو فیضیابی، ہم تمام حاضرین محفل پر اور تمام سماعت کرنے والے ناظرین پر، اور یا اللہ ان کا فیضان جاری و ساری فرما، اور خصوصاً بالخصوص محمد رضا قلبی پر، اس کی بیوی پر، بیٹی پر، ان کی والدہ پر، یا اللہ ان کی بہن پر، یا پروردگار اس کے شوہر پر، ان کے گھر کے بچوں پر، یا اللہ سبھی پر، پورے خاندان پر ان کا فیضان جاری و ساری فرما۔ یا الہی، امت مسلمہ میں جتنے دنیا فانی جا چکے حاضرین محفل، کہ اگر گھر کے افراد میں سے، رشتہ داروں میں سے، عزیز و کاروں میں سے جن کے جو دنیا فانی جا چکے، ناظرین کے اگر گھرانے میں سے، رشتہ داروں میں سے، عزیز و کاروں میں سے جن کے جو دنیا فانی جا چکے، میرے والدین کہ جو دنیا فانی جا چکے، یا اللہ میرے والدین ان کے ساتھ جو رشتہ دار بھی ہمارے جو بھی عزیز و کار دنیا فانی جا چکے ہیں، ان سب کی بارگاہ میں آج کی اس تمام ببرکت محفل کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، ساری پڑھائی کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، پہنچا کر سبھی کی قبروں میں حد نگاہ ٹھنڈک اور نور کے جلووں کو روشن کر دے۔ اللہ ہم سب کی قبروں پر وہ فرشتے تعینات فرما دے جو روزانہ صبح اور شام انہیں جنت کا دیدار کرائے۔ روز محشر کے دن سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت تلے اکٹھا فرما کر سب کا داخلہ جنت الفردوس میں فرمانا۔ یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے پروردگار آج کی جو محفل پاک رکھی گئی خصوصاً طور پر میرے پروردگار جناب محترم محمد اسحاق صاحب کے لیے جو محمد رضا قلبی کے والد گرامی ہیں، یا اللہ ان کے سال ثواب کے حوالے سالانہ محفل پاک رکھی گئی، تیری بارگاہ میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی آج پڑھائی کی گئی اور میرے پروردگار جو ان گھر والوں نے پڑھائی کی، سب کا جملہ ثواب خصوصاً بالخصوص ہم محمد اسحاق صاحب کی بارگاہ میں، اور یا اللہ ان کے دادا کی بارگاہ میں، ان کے نانا اور نانی کی بارگاہ میں، اور محمد عثمان کے
والد اور والدہ کی بارگاہ میں تمام بابرکت محفل کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، پہنچا کر ان سب کی قبروں میں حد نقاط ٹھنڈک اور نور کا جلوہ کر دے۔ ان کی قبروں پر وہ فرشتے تعینات فرما دے جو روزانہ صبح اور شام انہیں جنت کا دیدار کرائیں۔ روز محشر کے دن ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے اکٹھا فرما کر ان کا داخلہ جنت الفردوس میں فرمانا۔ اے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، دعا ہے کہ محمد رضا قلبی کی اس نے کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اس نے جو سیٹ اپ لگایا اور افطاری کا اہتمام کیا، یا اللہ تیری راہ پر خرچ کیا اور دین کو عام کرنے میں کوشش کی، یا اللہ اس کی نیک نیتی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ اس کے رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرما، تو دکان چلاتا ہے اس کے دکان میں اور برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، اس کے لیے آسانیاں اور کامیابی عطا فرما، اس کی پڑھائی کو اس کے معاملات میں اس کے لیے آسانی فرما، اور اس کی پڑھائی اس کے کام اس طرح کھلا کہ میرے پروردگار جہاں اگر جاب کی نیت کرے تو میرے پروردگار وہاں اسے اچھی پوسٹ پر نوکری مل جائے۔ یا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ دعا ہے کہ محمد رضا قلبی کو شفاء کلی عطا فرمائیں، اس کی بیوی کو شفاء کلی عطا فرمائیں، یا اللہ اس کی بیٹی کو شفاء کلی عطا فرمائیں، سلامتی والی بنائیں۔ یا اللہ محمد رضا قلبی کی والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما، ان کا سایہ ہمیشہ اپنے بچوں پہ رکھنا۔ یا اللہ ہر مرض ان سے دور فرمانا، کوئی بھی تکلیف ہے ان سے دور فرمانا۔ یا پروردگار اور محمد رضا کی تمام بہنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ انہیں بھی صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما، اور محمد عثمان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس سے بھی صحت والی سلامتی والی طویل زندگی عطا فرما۔ اس پورے گھرانے کو اور ہم تمام سننے والے ناظرین کو اور تمام محفل میں شامل جماعت کے لوگوں کو میرے پروردگار روز محشر کے دن نور کی کرسیوں میں بٹھا کر ہمارے درجوں میں بلندی عطا فرمانا۔ اے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے پروردگار ہم سب کو اسی طرح ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہر سال ہمیں سلامتی کے ساتھ عزت کے ساتھ ماہ رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے، قرآن سوری توفیق عطا فرما، کثرت سے تیرا ذکر، نبی کے ذکر کو عام کرنے توفیق عطا فرما۔ اگر ہم میں سے کوئی قرض دار ہے تو قرض سے نجات عطا فرما، ہم سب کو ذہنی دلی سکون عطا فرما۔ بس مولا دعا ہے کہ جب تک سب کے سب اس زمین پہ رہیں تیرے نور کے صدقے چمکتے رہیں، جب تمہیں واپسی ہو مرتے وقت تیرا مبارک کلمہ طیبہ نصیب ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اس پاک کلمے کی عظمت صدقے دعا ہے کہ محمد رضا قلبی کو، اس کی والدہ کو، ان کے بیوی بچوں کو میرے پروردگار سلامتی والی طویل زندگی عطا فرما۔ انہوں نے جو یہ سیٹ اپ لگانے کی کوشش کی، یا اللہ اس کی برکتوں سے، یا اللہ اس کی ان کی رزق میں اور خوشحال عطا فرما۔ آمین یا رب الشکریم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔